بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج کی ویڈیو میں امام المقررین، امام شعلہ بیان مقرر خطیب الہند حضرت مولانا عبید اللہ خان اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی کو جو لوگ داغدار کر رہے ہیں اس کا بھی جواب دیتا ہوں کہ دیکھیے، بلا وجہ کسی پر لعنت نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کچھ انہوں نے بول دیا مناظر اہل سنت علامہ ارشد قاضی صاحب کے بارے میں تو اتنا بڑا ایشو نہ بنائے اس کو۔ یہ دیکھیے کیا لکھا ہے، لعنت لغت میں بمانی طرد و ابعاد کے ہے۔ اب یہ دیکھو آپ، یہ کہتے ہیں اور دوسری قسم گناہ گاروں کو بھی شامل ہے۔ جس جگہ قرآن یا حدیث میں لفظ لعنت کا اسات کے حق میں وارد ہے وہاں دوسرے معنی مراد ہے۔ اب یہ دیکھو، کہہ سکتے ہیں کسی خاص شخص پر لعنت نہیں کر سکتے، کسی خاص شخص پر لعنت نہیں کر سکتے۔ شیخ محقق فرماتے لعنت کرنا کسی پر جائز نہیں سوائے اس کے جس کے کافر مرنے پر مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، اور کافر مخصوص پر کہ ایمان اس کا دم اخیر محتمل ہو لعنت نہ کریں، اور کافر مخصوص پر کہ ایمان اس کا دم اخیر محتمل ہو یعنی احتمال ہو لعنت نہ کریں۔ طریقہ محمدیہ میں سوا ایسے کافر کے کسی شخص معین پر لعنت جائز نہیں، یہاں تک کہ بعض علماء یزید کے معاملے میں بھی توقف کرتے ہیں، یعنی خاموش رہتے ہیں، باوجود اس کے کہ اس کے لشکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور اہل بیت کو ہزاروں بے رحمیوں اور سنگ دلیوں کے ساتھ شہید کیا اور کوئی دقیقہ حرم میں باقی نہ چھوڑا۔ اس کے باوجود اس کو کافر نہیں کہہ رہا یزید جیسے مردود کو۔ بعض علماء امام احمد بن حنبل تو کافر کہتے ہیں، لیکن حضرت فاضل بریلوی کافر نہیں کہتے۔ اتنی بڑی خباثتیں موجود ہونے کے باوجود حضرت فاضل بریلوی کافر نہیں کہتے۔ تو اپن حضرت فاضل بریلوی کے جا سے تمام دیوبند والوں کو کیوں کافر مانیں، امام حرم کو کیوں کافر مانیں، فاضل بریلوی کی وجہ سے مکہ شریف مدینہ شریف کے لوگوں کو کیوں کافر مانیں؟ اب یہ کہتے ہیں لوگ وہاں کے مسلمان ہیں، امام کافر ہیں۔ ارے یار، عجیب ناٹک ہے۔ امام کافر، لوگ مسلمان، پڑھتے تو سب انہی کے پیچھے نماز ہے۔ پھر تو تمہارے ساتھ کسی کا نکاح نہیں ہو رہا وہاں پر۔ کون نکاح پڑھاتا ہے ایسا جس کے پیچھے جس کا نکاح تم لوگ مانتے ہو؟ چلو، نکاح میں لکھا ہے حضرت فاضل بریلوی کہ نکاح تو بامن بھی پڑھا سکتا ہے۔ احکام شریعت میں لکھا ہے نکاح تو بامن بھی پڑھا سکتا ہے۔ نکاح کا تو مان لیا کہ بامن پڑھا سکتا ہے، لیکن گواہ کون بنے گا؟ گواہ کا تو مسلمان ہونا شرط ہے۔ وہاں مکہ مدینہ شریف میں کون گواہ بنتے ہیں؟ سب جن کو یہ لوگ وہابی کہتے ہیں، وہابی کو لوگ مسلمان مانتے نہیں، تو اس حساب سے پھر مکہ شریف مدینہ شریف والے کو نکاح ہی نہیں ہو رہے، نہ وہ مسلک کے حالت کو مانتے۔ اگر تم کہتے ہو سنی ہے تو مسلک کے حالت کے تو کوئی ناظر نہیں رکھتے، نہ ایسے عقائد ہیں جیسے تم لوگ جن عقائد کی بنا پر تم لوگ مسلمان مانتے ہو۔ بلا وجہ تم ان کو مسلمان مان لیتے ہو، پھر ایک دم کبھی کافر کہتے ہو، کبھی مسلمان مان لیتے ہو۔ یہ کیا ناٹک ہے؟ یہ دیکھیے آپ، یہ دیکھو آپ، یہ بھی پڑھو آپ۔ کسی مسلمان پر لعنت نہ کرے، اسے ملعون و مردود نہ کہے، جس کافر کا کفر پر مرنا یقین نہیں اس پر بھی نام لے کر لعنت نہ کرے۔ یہاں تک کہ بعض علماء کے نزدیک مستحق لعنت پر بھی لعنت نہ کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان بہت تان کرنے والا اور لعن کرنے والا اور فحش اور بیہودہ بکنے والا نہیں ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے آپ، صفحہ 170 ہے اور یہ صفحہ 172 ہے۔ پڑھ لو، پوری لعنت کا بیان پڑھو آپ، روک کے پڑھ لینا اچھی طرح سے تو سمجھ میں جائے گا، عقل ٹھکانے پہ جائے گی۔ یہ الکلام العوضہ فی تفسیر علم حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی شاندار کتاب ہے۔ میاں آج کے مولوی اگر پڑھ لیں گے نا اور عوام پڑھ لے گی تو عوام کے سامنے مولوی ادھر ادھر پھریں گے، جان بچاتے پھریں گے کہ آپ لوگوں نے ہمیں بہت گمراہ کیا مسلمانوں کو۔ یہ دیکھو، امام احمد رضا اکیڈمی چپی سالی نگر بریلی سے۔ اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں خاص بات، حضرت نے بہت شاندار بات لکھی ہے، دیکھیے آپ۔ رواہ ترمذی شیخ محقق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل عدد شیوا اہل سنت کا ترک سب لعن ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اہل سنت کی خوبیوں میں سے کسی پر لعنت نہیں کرتے، کسی کو کافر نہیں کہتے، اہل سنت یہ لکھا ہے۔ اور اہل بدعتی لوگ، اہل بدعت کی برائیوں سے کہ بعض ان کا بعض کو کافر کہتا ہے، بعض ان کا بعض پر لعنت کرتا ہے، جیسے حضرت مولانا عبید اللہ خان اعظمی پر لعنت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس زمانے میں، اور بلا وجہ لعنت کر رہے ہیں ان کے اوپر۔ اس کو کیوں چھوڑ دیتے آپ؟ یہ دیکھو، محدث کبیر نے کا بیان لکھا ہے، یہ مولانا لیاقت قاضی نے نجدی امام کے پیچھے نماز کیوں پڑھی؟ خلاصہ دیکھیے، حضرت محدث کبیر ضیاء المصطفیٰ صاحب یہ نجدی امام کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھتے رہے اور اقرار کیا کہ ہاں میں پڑھتا تھا، بعد میں مفتی عبدالحمید صاحب نے منع کیا تو نہیں پڑھتا۔ وہ نمازیں دہرائی کب؟ کلمہ کب پڑھا؟ توبہ کب کیا؟ نکاح کب کیا انہوں نے؟ وہ نمازیں بھی نہیں دہرائی۔ اور یہ دیکھیے آپ، مفتی سلمان رضا صاحب ازہری، یہ دیکھو،
یہ سلمان رضا صاحب علی کا بیان دیکھو آپ، ان کا رد تو آپ کرتے نہیں ہو، اس لیے کہ پیسہ مل رہا ہے، 50,000 روپये بانٹ رہا ہے ایک ایک آدمی کو، زکوٰۃ صدقے کا دے رہا، 50,000 روپये کھا رہا پی رہا ہے۔ یہ دیکھو آپ، یہ بعض دیکھو، لوگ آپ کو مجدد کہتے ہیں، یہ دیکھو آپ، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ مجدد کے لیے کئی شرائط ہیں اور وہ شرائط مجھ میں نہیں پائے جاتے، تو اللہ کی قسم میں مجدد نہیں ہوں۔ جس نے بولا وہ رجوع کرے اور آئندہ کوئی مجھے مجدد نہ بولا کرے، میں مجدد نہیں ہوں۔ مجدد کے شرائط ہیں، جیسے ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی مجدد نہیں تھے، توہین نہیں ہے غوث پاک کی، اس پر تو ولیوں کے سردار ہیں، مجدد سے بھی بڑے ہیں، کئی مجددین ان کے غلام ہیں، لیکن مجدد نہیں تھے غوث پاک۔ خواجہ غریب نواز کا مجدد تھے، داتا علی علی۔ دیکھو یہ سب کہنے کی اسے کیا ضرورت تھی، کہہ رہا غریب نواز کا مجدد تھے، غوث پاک کا مجدد تھے، اور یہ دیکھو کرسی پہ بیٹھ کے یہ دیکھو آپ، یہ بھی دیکھو آپ، یہ دیکھو آپ مفتی سلمان رضا خان، یہ اس کو ایک شخص کہتا ہے، آپ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے یہ کہ دیکھ اگر کرسی کوئی پہ بیٹھا ہوا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہے، دیکھ لو آپ، اس کا رد کیوں نہیں کرتے؟ اگر اس میں تاخیر ہو تو اللہ کے رسول کے سلام کا جواب کرسی پہ بیٹھ کے دے رہا ہے۔ اس نے وقت تو دیا نہیں تھا کہ فلاں وقت تک پہنچا دینا، اور اس نے ہاں کہا تھا۔ یہ دیکھو اس کا رد کرو نا، کرسی پہ بیٹھ کے اللہ کے رسول کے سلام کا جواب دے رہا ہے۔ اور تاخیر کے اسباب بھی ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اگر یہاں مراد یہ کہ مجھ تک پیغام پہنچانا تھا تو ظاہر ہے تاخیر کا سبب یہ ظاہر دیکھو ہے، ڈرامہ، یہ ڈرامہ بنایا ہے۔ پہنچانے کے لیے اب دیکھو یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو جی، سلام کی بھیجا بارگاہ ہے۔ میں ہی پیغام آیا تھا۔ رات سو رہا تھا کہ آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی تھی اور آقا علیہ السلام کا پیغام آپ تک پہنچانا تھا۔ آقا علیہ السلام نے سلام ارشاد فرمایا تھا آپ کو، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، نام لے کر آپ کا ارشاد فرمایا تھا، دیکھو کھڑا بھی نہیں ہوا، نہ اس کے اوپر کیفیت تاری ہوئی، نہ سلام کا جواب دے رہا، کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ مشکلات آئیں دیکھ لو یہ گی، ویڈیو نکال کے دیکھ لو، اس کا رد کب کرو گے؟ عبید اللہ خان رد کر رہا ہو صاحب۔